ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے اپنے 15 مشہور ترین، اہم ترین سائنسدانوں کو اور بالخصوص نیوکلیئر سائنسدانوں کو بہت ہی زیادہ خفیہ مقام پر بھیج دیا ہے۔ ظالم صہیونی درندہ اسرائیل کس طرح سے ایران کے اندر موجود منافقین کی جاسوسی کی وجہ سے اور اس کے موساد کے جاسوسوں کی وجہ سے جو نقصان پہنچایا وہ تو جگ ظاہر ہے۔ ایسے میں دی ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے 30 سے زائد سائنسدانوں یعنی محققین کے قتل کے بعد ایران نے اپنے بچے ہوئے جوہری سائنسدانوں کو ایک خفیہ مقام پر بھیج دیا ہے جو کہ ایک بہترین سیکورٹی ڈھانچہ ہو سکتا ہے۔ ایک سینئر ایرانی افسر نے بتایا کہ بیشتر سائنسداں اب اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے اور نہ ہی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ انہیں تہران یا شمالی ساحلی شہروں میں محفوظ مقامات پر لے جایا گیا جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنگلوں میں رہتے ہیں۔ یعنی اب ایران نے اپنے سائنسدانوں کو خفیہ مقامات پر بھیج دیا ہے تاکہ موساد کے ایجنٹوں سے انہیں بچایا جا سکے۔ دی ٹیلی گراف کو اسرائیل کی طرف سے تیار تقریباً 100 سائنسدانوں کی فہرست میں سے 15 سے زیادہ بچے ہوئے سائنسدانوں کے نام دکھائے گئے۔ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ اب انہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے کام جاری رکھیں گے اور آگے کے حملوں کا جوخم اٹھائیں یا کوئی نیا کیریئر تلاش کریں۔ ایرانی افسر کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر اب اپنے گھروں میں نہیں رہتے، انہیں یا تو تہران یا شمال میں محفوظ گھروں پر لے جایا گیا۔ مزید کہتے ہیں کہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے ان کی جگہ ایسے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جن کا جوہری پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جون میں بھی جنگ بندی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کئی ایرانی لیڈران نے کہا کہ انہیں اسرائیل کی جنگ بندی پر بھروسہ نہیں اور وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ مستقل دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام نہیں روکا تو پھر سے حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دی ٹیلی گراف میں چھپنے والی اس خبر کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ایران اور اسرائیل جنگ اور سائنسدانوں کو خفیہ مقام پر منتقل کیے جانے کی الگ الگ خبروں نے اس وقت سرخیاں بنانا شروع کر دیا ہے۔ ادھر یمن کا قابض اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ سمیت اسقلان اور بیر سبا میں اسرائیل کے اہم تنصیبات پر حملہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، آج سنیچر کے دن اس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلکہ کل جمعہ کی شب کو اعلان کیا گیا تھا کہ قابض اسرائیل کے اندر 3 بڑی اور غیر معمولی فوجی کارروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی کامیابی سے، اور یہ یمن کی مسلح افواج تحریک انصار اللہ الحوثی سے وابستہ ہے۔ یمنی افواج نے مرکزی اطلاعات و فلسطین کو جاری اپنے بیان میں وضاحت کی کہ انہوں نے قابض اسرائیل کے 3 اہم اہداف کو 3 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ پہلا ڈرون تل ابیب کے نواح میں واقع یافا کی بن گورین ایئرپورٹ پر گرایا گیا، جبکہ باقی 2 ڈرون بیر سبا اور اسقلان میں موجود اہم اور حساس تنصیبات پر داغے گئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے قابض اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ کی جانب سے غزہ کی پٹی پر نئی اور وسیع فوجی جارحیت کے فیصلے کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ قابض اسرائیلی حکومت کے اعلان کردہ منصوبے بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کا پیش خیمہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے مذاکرات کے ذریعے اپنی مشترکہ وابستگی پر قائم ہیں۔
یعنی آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ، ان پانچوں یورپی ممالک نے اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی جو مذموم سازش ہو رہی ہے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ کے بچے زندہ لاشوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں، ان کی آنتیں خود بخود ختم ہو رہی ہیں۔ ایک خوفناک رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جو بتاتی ہے کہ کس قدر جو ہے بھوک نے غزہ کے بچے کو جو ہے نڈھال کر رکھا ہے۔ غزہ سے حال ہی میں لوٹنے والے ایک امریکی ڈاکٹر مارک برونر نے BBC کو بتایا کہ غزہ میں بھوک اور افلاس کی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ وہاں چھوٹے بچے زندہ لاشوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بدحواسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور وہ بالکل زندہ لاشوں جیسے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر مارک کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کے بچوں میں تو ابھی قوت مدافعت کا نظام مکمل طور پر بن بھی نہیں سکتا، اس لیے غزہ میں اس عمر کے بچوں کو کسی بھی قسم کا انفیکشن لگ جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی آنتیں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کی شدید کمی کی وجہ سے خود بخود ختم ہو رہی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہزاروں بچے ایسے ہیں جو شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ تو ناظرین گرامی، غزہ پٹی کی یہ وہ تفصیلات ہیں جس کو سننے کے لیے کان تیار نہیں ہیں، اور ایک انسانی دل رکھنے والا انسان نہ وہ تصویریں دیکھ سکتا ہے نہ وہ بھیانک مناظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انہی پر یہ ظالم صہیونی درندے اور پھر جہنمی کتے بم بھی برسا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان دہشت گردوں کا سپورٹ کرنے والا امریکہ وہ لگاتار جو ہے اس وقت حماس کے نام پر فلسطینیوں کے اس قتل عام کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فلسطین کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارا ہدف حماس کا خاتمہ ہے۔ حماس کا خاتمے کے نام پر اس وقت غزہ پٹی میں جو بھوکمری ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے ساتھ ملاقات کے دوران امریکی نائب صدر جیم ڈیوس وینس نے برطانیہ کے درمیان خصوصی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات کو کہا کہ مشرق وسطیٰ اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات پر بات چیت بھی شامل ہوگی، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کسی بھی صورت میں فلسطین کو قبول نہیں کریں گے۔ ان درندوں کی درندگی، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کھلے عام لوگوں کے سامنے ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ویزا کے انتظار میں ہندوستانی طلبہ اس وقت پریشان ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے ہندوستانی طلبہ کے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ جی ہاں، جب سے امریکہ میں F1 ویزا حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، یہ ہندوستانی طلبہ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ جب تک ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم نہیں ہوتا اور ویزا قوانین میں نرمی نہیں کی جاتی، ہندوستانی طلبہ کے لیے امریکی خواب ادھورا رہے گا۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے ہندوستانی طلبہ کو مشکلات کا لگاتار سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد ہندوستانی طلبہ کے لیے F1 اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنا اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ امریکی مالی سال 2024 اکتوبر سے 30 ستمبر میں ہندوستانی طلبہ کو F1 86,067 ویزے ملے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 34% کم ہے۔ یہ کمی 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں یعنی جنوری اور مئی میں مزید بڑھی، جب صرف 11,484 ویزے ہی جاری کیے گئے، جو کہ گزشتہ سال 16,105 کے مقابلے میں 29% کم ہیں۔ ناظرین گرامی، دعا کریں کہ جب آپ ایمان کی حالت میں پیدا ہوں تو خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ کبھی کبھی بڑے بڑے عہدوں کا لالچ یا پھر شہرت میں حد درجے اضافہ آپ کے دماغ کو ٹھکانے پر نہیں رکھتا، یا پھر آپ کو اپنے عقائد پر رہنے کے لیے شیطان کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو قرآن میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کی شروع کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ رب العزت، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز چکے ہیں۔ ایمان کا مقابلہ پوری دنیا اور پوری کائنات کی کوئی بھی قیمتی چیز نہیں لگا سکتی، اور ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے سامنے شکر گزار اس بات کو ہو کر لینا چاہیے
کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جد و جہد کے ایمان جیسا قیمتی سرمایہ ملا۔ میں یہ بات اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھارت میں اس وقت ارتداد کی بہت ہی الگ الگ شکلیں ہیں۔ مثلا ایک شکل اس کی یہ ہے کہ ہم آزاد رہنے کے یا آزاد کہلوانے کے چکر میں کبھی کبھی ایسی عملی طور پر بھی اور زمانی طور پر بھی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان پر ہونا یہ شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا علل اعلان، جیسے ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو اس وقت مال یا محبت کے لالچ میں ارتداد کی راہیں اپنا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، اور پھر وہ ان سے شادی کے لیے مختلف مندروں میں جاتے ہیں، انہی کے حساب سے ایمان قبول کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو لوٹنے کا راستہ واپس نہیں ملتا۔ 3-4 سال بعد ان کے بعد جو زیادتیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو کس طرح قتل کیا جاتا ہے، یا ان کو جو ہے کس طرح بازاروں میں بٹھا دیا جاتا ہے، یا وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، یہ ایک طرف مرحلہ ہے۔ دوسری جانب تعلیم کے راستے ارتداد کو پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو ہے آپ پر یہ دباؤ بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جو ہے صرف یہ لفظ کا استعمال کرنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے، جبکہ حق اور باطل میں جو سب سے زیادہ فرق یہی ہے کہ حق ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی سر جھکے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے، اللہ سے ہٹ کر کے کسی بھی چیز کے سامنے سر جھکتا ہے تو پھر وہ اللہ کو انکار کرنے والا، اس کی عبودیت میں نہ آنے والا، یا پھر اس کے خلاقیت کا انکار کرنے والا، اس کے رزاقیت کا انکار کرنے والا، اور پورے کائنات کے خالق کا انکار کرنے والا مانا جاتا ہے۔ اور یہی فرق ہے حق اور باطل میں۔ ایسی صورتحال میں تعلیمی شکل میں آنے والے ارتداد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہماری زبانوں سے بہت سارے آیتوں کے خلاف کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بچپن میں مسلمان کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسولوں پر، انبیاء کرام پر، اچھی بری تقدیر پر، اور موت پر، اور موت کے بعد والی زندگی پر، قبر پر، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ یہی تو ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہم آج کل ایک بہت بڑا طبقہ، وہ کوئی سیاسی لیڈران بھی ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی غیروں کو خوش کرنے کے لیے مندروں میں جا کر کے ایسے شرکی اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بالی ووڈ کی فلموں کے کئی ہیروؤں کو اور اپنے آپ کو جو ہے اداکاری کے نمایاں طور پر تصویر پیش کرنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے غیروں کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی واہوائی ہو، ان کی تعریفیں ہوں، ان کو ایک سچا سیکولر کہا جانے لگے، ایسے میں وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے جو ہے اسی طرح کی ایک تصویر آج کل جو ہے خان ماسٹر کی جو ہے وائرل ہو رہی ہے، پڑھانے میں بہت مشہور ہیں۔ ان کی شادی میں ان کی دلہن نے جو گھونگھٹ لیا تھا اس کی وجہ سے بھی کئی دنوں تک وہ سرخیوں میں رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہزاروں شاگردوں کو مختلف اوقات میں پٹنہ کے مختلف علاقوں میں دعوت ولیمہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ سرخیوں میں رہے۔ بعض دفعہ وہ تاریخ کے حوالے سے پاکستان کو گالی دینے اور ہندوستان کے فوجیوں کی تعریف کرنے سے بھی جو ہے ان کی واہوائی ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ ان کے پڑھانے کے انداز کو، سلیس انداز کو لے کر کے جو ہے تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی جتنی بھی علمی صلاحیتیں ہیں وہ دنیوی علموں میں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو آزاد مائنڈ بھارتی کہتے کہتے اب کچھ ایسے اعمال اور ایسے عقائد لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اب جو ہے ان کو لے کر کے وہ ایک متنازع شخصیت بنتے جا رہے ہیں۔ بھارت واقعی میں سیکولر ملک ہے اور تمام لوگوں کو اپنے اپنے دھارمک اور عبادتوں کو لے کر کے مخصوص چیزوں کو کرنے کی پوری آزادی ہے۔ ایسے میں جو ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی آ چکی ہے اور اچھی خاصی آپ کی پاپولیرٹی بھی ہے، تو
تو ایسی صورتحال میں مزید لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے شرکیہ جو ہے یا پھر ایسی چیزیں جو ہمیں ایمان سے نکالنے کے کگار پر یا حد پر لے جائے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیوشن سینٹر پر جب بم پھینکا گیا تھا تو اس دیوار میں ایک ہندوؤں کے بھگوان کی تصویر تھی، اسی بھگوان کی وجہ سے ہم بچ گئے، اس وجہ سے میں ان کا بھکت بن گیا، اس طرح کا بیان۔ اور پھر جو ہے رکشا بندھن کے موقع پر اپنے ہاتھوں پر 15,000 سے زیادہ ان کی شاگردائیں جو ہے جنہوں نے راکھی باندھی، اس کو لے کر کے ان کے ماتھے پر لگایا گیا تلک، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت الگ الگ چیزوں کو لے کر کے تبصرے بنتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہزاروں مسلمان طلباء کو بھی پڑھاتے ہیں اور کئی لوگ ان سے وابستہ ہیں اور ان کی لیڈرشپ قبول کر رہے ہیں۔ ایسے میں خان سر کو لوگ مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ہندوستان کو سنوارنے کی اور سماج کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، ایسے میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کچھ اعمال جو ہے بہت سارے لڑکوں کے لیے جو آپ کے دھرم سے وابستہ ہیں ان کے لیے غلط رہنمائی کا سبب بنے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،